الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب و شیء نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطاء ماہی الذنوب والخطا الذی کان نبی و آدم بین الطین والماء و نبینا و کریمنا و اوننا و معیننا و عیننا و عیاننا وغوثنا ومغیثنا وغیثنا وغیاثنا وملجأنا ومأوانا ووکیلنا وکفیلنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام استاذ الحفاظ حضرت علامہ قاری محمد آصف قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ خطیب اہل سنت فاضل نوجوان حضرت علامہ محمد ہاشم علی صاحب دیگر علماء ذی وقار مہمانان گرامی قدر برادران اہل سنت ادب خوردگان نگاہ محبت ادا شناسان مزاج نبوت و شان ولادت آج کی یہ محفل پاک جامع مسجد بہار مدینہ میں حضور پر نور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، جس کے اندر میں اور آپ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پھر بہار آئی ہوئے سامان پھر میلاد کے، پھر بہار آئی ہوئے سامان پھر میلاد کے، اور عرش سے آنے لگے تحفے مبارک باد کے، پھر نسیم دلربا چلنے لگی مستانہ وار، پھر شمیم ترائے گیسوئے یار آنے لگی۔ حضرات گرامی، میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سے ایک مختصر سی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اسی آیت مقدسہ کی روشنی میں چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اگر آپ احباب پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایمان کو تازگی ملے گی، روح کو بالیدگی ملے گی، عقیدے کو پختگی ملے گی، اور دلوں میں عشق مصطفیٰ کے سمندر موجے ماریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ میں اپنے محبوب کی تشریف آوری
اور اپنے نبی کی نورانیت کا تذکرہ فرمایا. ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. پوری توجہ. فرمایا قد کا معنی ہے تحقیق، بے شک. عربی زبان میں بات کو متحقق کرنے کے لیے، اس میں وزن اور زور پیدا کرنے کے لیے لفظ قد کا استعمال کیا جاتا ہے. قد کا معنی بے شک. فرمایا قد تحقیق، بے شک. کیا معنی؟ کہ جو بات بیان ہونے والی ہے، جس چیز کا رب ذکر فرمانے والا ہے، فرمایا اس میں شک نہ کرنا. اور بات کیا بیان ہونے والی ہے؟ نبی کے آنے کی بات بیان ہو رہی ہے، تو رب فرماتا ہے میرے نبی کے آنے میں شک نہ کرنا. قد تحقیق. آگے فرمایا جاء. جا کا معنی ہے آ گیا. کیا معنی ہے؟ سارے بولو تاکہ یہ آیت آپ کو کبھی بھولے نہ اور کوئی آپ کو برگلا نہ سکے، گمراہ نہ کر سکے. آیت کا مفہوم معنی اس طرح آپ کو ازبر ہو جانا چاہیے. فرمایا قد تحقیق جاء. بھی نہیں سارے بول رہے. جاء جاء آ گیا. اب سنیے حضرات، محفل میلاد کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ محفل، ہر وہ مجلس جس میں کملی والے آقا کے آنے کا ذکر ہو. جس محفل اور مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات ہو، آپ کے نزول جلال کی بات ہو، ورود مسعود کی بات ہو، تشریف آوری کی بات ہو، میلاد کی بات ہو، پیدائش کی بات ہو، آنے کی بات ہو، جس محفل میں میرے نبی کے ظہور قدسی کی بات ہو، اس کائنات میں جلوہ گری کی بات ہو، بس اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں. اور ہم سے نہ پوچھو، یہ تو قرآن میں رب جا بجا محبوب کی آمد کے ڈنکے بجا رہا ہے. خدا خود اعلان کر رہا ہے قد جاء. یہ میلاد ہے کہ نہیں؟ کیونکہ رب خود فرما رہا ہے آ گیا، اور اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کی آمد کی دھومیں مچا دی. رب نے ڈنکے بجا دیے، قرآن میں شور بپا ہے. رب بار بار فرماتا ہے آ گیا آ گیا آ گیا. پتا چلا آنے والا معمولی نہیں. اس کائنات کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ روزانہ آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں. نہ کوئی ان کے آنے کی بات کرتا ہے، نہ کوئی ان کے جانے کا ذکر کرتا ہے، مگر قسم ہے رب ذوالجلال کی، ایک آنے والا ایسا آیا کہ اللہ نے قرآن میں دھومیں مچا دی. کہیں رب فرماتا ہے قد جاءکم الحق، تمہارے پاس حق آ گیا. کہیں رب اعلان کرتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل آ گئی. کہیں رب اعلان کر رہا ہے لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول آ گیا. کہیں رب اعلان کر رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس نور آ گیا. رب بار بار کہتا ہے آ گیا آ گیا آ گیا. پتا چلا آنے والا معمولی نہیں، بڑی عظمت اور شان والا ہے. اگر آنے والا معمولی ہوتا، رب کو کیا پڑی تھی؟ رب قرآن میں دھومیں مچاتا. رب بار بار تذکرے کرتا کہ آ گیا آ گیا آ گیا. پتا چلا آنے والا کوئی معمولی نہیں، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے. اور سنو حضرات، میرے نبی کے میلاد کے تذکرے کون کہتا ہے کہ میلاد ثابت نہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی تیرے اور میرے نبی کی محفل میلاد سجاتے آئے ہیں. ہر نبی، کیا ہر نبی اپنی اپنی قوم کو یہ نہیں کہتا رہا وہ آ رہا ہے؟
ہر نبی نے اعلان نہیں کیا؟ آئے کوئی کہے کہ نہیں کیا، ہر نبی کہتا رہا وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ یہی تو میلاد کی محفل ہے، اسی کو تو میلاد کہتے ہیں۔ پڑھو قرآن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کملی والے آقا کی آمد سے 571 سال پہلے کوہ سعیر پر کھڑے ہو گئے۔ سعیر پہاڑ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا اسٹیج، سامنے مجمع تھا قوم بنی اسرائیل کا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد کا جلسہ کیا۔ سبحان اللہ، بڑی چٹیلی ہے آپ کی بھائی۔ جلسہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں لوگ شامل ہوں وہ جلسہ ہوتا ہے نا۔ اور میلاد کی بات میں بتا چکا، میلاد کس کو کہتے ہیں؟ جس میں حضور کے آنے کا ذکر ہو۔ اب آئیے اسی بات کو قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سعیر پہاڑ کو، کوہ سعیر پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے، اسے بنایا اسٹیج، آگے پوری قوم بنی اسرائیل۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واز کرنے لگے۔ اب پوچھو میلاد کا جلسہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد نامہ پڑھا تیرے اور میرے نبی کا، میلاد بیان کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور کیا کہا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ لوگوں مبارک ہو، ابھی حضور دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، تشریف آوری نہیں ہوئی، میرے نبی کے آنے سے 571 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام قوم کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ مبارک ہو، مبشرم، مبارک ہو برسول، رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد کا خطبہ پڑھا، میلاد نامہ پڑھا۔ اللہ کو یہ میلاد کا خطبہ اتنا پسند آ گیا، اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر کے رکھ دیا۔ رب کو پتا تھا کئی میلاد کے منکر آئیں گے جو اعتراض کریں گے، کہیں گے میلاد ثابت نہیں، جلسہ ثابت نہیں۔ رب نے کہا جو عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد بیان کیا میں اسے قرآن کی زینت بنا رہا ہوں، قیامت تک محفوظ کر کے رکھ دیا۔ پتا چلا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی تیرے اور میرے نبی کی محفل میلاد مناتے آئے، ہر نبی کہتا رہا وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ آج ہم میلاد منا کے کوئی بدعت شرک والا کام نہیں کر رہے، ہم بھی وہی اعلان کر رہے ہیں جو نبیوں نے کیا، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو نبیوں نے کیا۔ فرق اتنا ہے، نبی یہ کہتے رہے وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، آج ہم میلاد منا کے کہتے ہیں دنیا والوں وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے۔ آ گیا جس کا نہیں ہے ثانی وہ رسول، آ گیا جس کا نہیں ہے ثانی وہ رسول، روح فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، زندگی بھر جو رہا بن کے سپاہی وہ رسول، گلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول، اور محفل صفاکیوں واشت کو برہم کر دیا جس نے خواہ شام تلواروں کو مرہم کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے کریم آقا کے میلاد کے تذکرے قرآن میں جا بجا ہے، رب اعلان کر رہا ہے، رب نے فرمایا قد، بھولے تو نہیں نا، قد بے شک، جا آ گیا۔ پتا چلا ہم کوئی نیا اعلان نہیں کر رہے، اعلان وہی ہے، عرش پہ رب نے کہا آ گیا، فرش پہ ہم سب نے کہا، پہلے رب نے کہا آ گیا، پھر ہم سب نے کہا، پہلے رب نے کہا آ گیا، پھر سارے جگ نے کہا، پہلے خدا نے کہا آ گیا، پھر خدائی نے کہا۔ میرے شیخ کامل رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بات بیان فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہم سنی ہیں، ہمارا ذوق ذوق خدائی ہے، ہمارا ذوق ذوق خدائی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ہم سنی خدا کے ہم ذوق ہیں، ہم سنی خدا کے ہم ذوق ہیں، کیونکہ جو ذوق خدا کا وہی ذوق ہم سنیوں کا، کیوں؟ اس لیے کہ جو پیارا رب کا وہی ہمارا،
جو محبوب خدا کا وہی ہمارا، رب بھی اس کو چاہے ہم بھی اس کو چاہیں، رب بھی اس سے پیار کرے ہم بھی اس سے پیار کریں، رب بھی اس سے محبت کرے ہم بھی اس سے محبت کریں، رب بھی اس کے چرچے کرے ہم بھی اس کے چرچے کریں، رب بھی اس کا ذکر کرے ہم بھی اس کے ذکر کریں، رب بھی اس کے ڈنکے بجائے ہم بھی اس کے ڈنکے بجائیں، رب بھی اس کے پھریرے لہرائے ہم بھی اس کے پھریرے لہرائیں، رب بھی اس کی تعریف کرے ہم بھی اس کی تعریف کرے، ارے رب بھی اس پہ درود بھیجے ہم بھی اس پہ درود بھیجے، رب بھی اس کو چاہے ہم بھی اس کو چاہیں، رب بھی اس کا طالب ہم بھی اس کے طالب، رب اسے اپنے ہاں بلائے ہم اسے اپنے ہاں بلائیں۔ فرق ہے تو اتنا، جب وہ پیارا رب کے ہاں جائے تو معراج ہو جاتا ہے، جب ہمارے ہاں آئے تو میلاد ہو جاتا۔ رب نے فرمایا قد جا آ گیا۔ حضرات جب کسی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ فلاں آ گیا آ گیا آ گیا، ذہن میں چند سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کون آیا، کون آیا۔ جب یہ کہا جائے نا آ گیا تو فوراً ذہن میں سوال پیدا ہوگا کون آیا، اچھا پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہاں سے آیا، اور یہ بھی سوال آتا ہے کہ کدھر آیا۔ اللہ نے قرآن میں ان سارے سوالوں کی اس آیت میں سب کے جواب دے دیے۔ دیکھو جب یہ کہا جائے آ گیا آ گیا، میرے متعلق اعلان ہو رہا تھا جی آ گیا، کہاں سے آیا، والا سے آیا، کدھر آیا، بن بلائے آیا کہ بلاوے پہ آیا، اور کون آیا، کہاں سے آیا۔ اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے، جب کسی کے بارے میں کہا جائے نا جی فلاں آ گیا آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں آیا ہے، آنے سے پہلے بھی کہیں تھا، آنے سے پہلے بھی کہیں تھا۔ میں یہاں آیا ہوں، آنے سے پہلے شہر میں تھا، گجرانوالہ تھا، گھر میں تھا، یہ معنی نہیں میں یہاں آ کر بنا ہوں، یہاں تو آیا ہوں نا۔ بے شک ہمارا ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ مخلوق ہیں اور اول مخلوق ہیں، آپ کی تخلیق ہوئی، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے آنے کا ذکر فرمایا کہ میرا محبوب، اور اس آیت میں بطور خاص فرمایا جا آ گیا، بس آ گیا۔ یا اللہ یہ آنے والا کدھر آیا، فرمایا کم، پوچھو علماء سے، جا کم آ گیا تمہارے پاس، کم کا معنی ہے تم، خطاب فقط اہل مکہ سے نہیں، قیامت تک قرآن پڑھنے والوں سے خطاب ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مکے والوں میرا نبی پھر تمہارے پاس آیا، فرمایا قد جاکم، قیامت تک قرآن پڑھنے والوں سے خطاب ہے۔ میرا نبی تمہارے پاس، مکے والوں تمہارے پاس، مدینے والوں تمہارے پاس، عرب والوں تمہارے پاس، عجم والوں تمہارے پاس، ہندوستان والوں تمہارے پاس، پاکستان والوں تمہارے پاس، تمہارے پاس، تمہارے پاس، تمہارے پاس، یعنی ہمارے پاس۔ قد جاکم آ گیا تمہارے پاس۔ کچھ لوگ قرآن پڑھ کے بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نہیں، ہم سنی ہیں، ہم کہتے ہیں جھگڑنے والی بات ہی کوئی نہیں، جھگڑنا چاہیے بھی نہیں، جھگڑے اچھی چیز ہے بھی نہیں، ہمارا ملک اور حالات اس بات کے متحمل بھی نہیں ہیں کہ ہم جھگڑا، لڑائی، اختلاف، انتشار پھیلائیں، اور سنی نہ دہشت گرد ہیں، سنی تو بڑے صرف کملی والے آقا کے عاشق ہیں اور بڑے امن پسند لوگ ہیں، اس لیے ہم جھگڑتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، ہم تو تمہارے ساتھ جھگڑتے بھی نہیں ہیں۔ اب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو رب فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی تو مومنوں کے پاس ہے، میرا نبی تو مومنوں کے پاس ہے، جن کے پاس ہے خوشیاں بھی وہی مناتے ہیں، سمجھے؟ محل اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میخار و کام اپنا اپنا، جن کے پاس ہے، جن کے پاس آیا ہے، بولو نا، خوشیاں بھی وہی مناتے ہیں۔ جب کوئی معزز شخص، جب کوئی عظمت والا، شان والا، عزت والا، وقار والا، عہدے والا، منصب والا
درجے والا. جب کوئی کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے, کسی کے پاس جاتا ہے, تو جس کے گھر کوئی آتا ہے گھر بھی وہی سجاتا ہے, خوشی وہی کرتا ہے, صفائی وہی کرتا ہے, گلیاں سجاتا ہے, بازار سجاتا ہے, اپنی بساط اور توفیق کے مطابق کام کرتا ہے. شریک تو جل مرتے ہیں نا. جب رب نے قرآن میں فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین, میں نے تو مومنوں پہ احسان کیا, تو اب اگر دوسرے خوشیاں نہیں مناتے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ جن پہ احسان ہوا ہے خوشیاں بھی. اور ہمارے نعت خواہ ماشاءاللہ یہ بھی بڑے سمجھدار ہیں, یہ بھی سب کو نہیں کہتے, یہ بھی صرف اتنا کہتے ہیں مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا, کملی والا. اب جو مومن ہے وہ خوشی کرتا. رب نے فرمایا قد تحقیق جاءکم, آ گیا تمہارے پاس. جن کے پاس آیا, جن کے پاس ہے خوشیاں وہ منا رہے ہیں, عظمت کے ڈنکے بجا رہے ہیں. یا اللہ ہمارے پاس تو آیا ہے, آنے سے پہلے کہاں تھا, کہاں سے آیا؟ فرمایا من اللہ, اللہ کی طرف سے آیا. اور اس آیت پر میں پھر توجہ دلاؤں گا, غور کرو. پہلے رب نے فرمایا قد, پھر جا کے اوپر مد, پھر من اللہ پہ شد. پہلے قد, پھر مد, پھر من اللہ پہ شد. اشارہ اس طرف ہے کہ آنے والا معمولی نہیں, بڑی شد و مد سے آ رہا ہے, بڑے تمتراک سے آ رہا ہے. اور شاید رومیہ کشمیر میاں محمد عارف کھڑی نے اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا زبرا زیرا شدہ مدہ شان تیری وچ آئیاں, بے خبرانو خبر نہ کوئی خاصا رمضان پائیاں. فرمایا قد جاکم, آ گیا تمہارے پاس من اللہ, اللہ کی طرف سے آ گیا. اب اگر کوئی پوچھ بیٹھے سنیو تمہارے نبی کا پتہ کیا ہے, تمہارے نبی کا ایڈریس کیا ہے, تمہارا نبی رہتا کہاں ہے, تو اللہ کی قسم اپنے شیخ کامل کی زبان کے لفظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں تو ان کے در کا ادنا سا گدا ہوں. آپ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ تمہارے نبی کا پتہ کیا ہے, تمہارے نبی کا ایڈریس کیا ہے, تمہارا نبی رہتا کہاں ہے, تو تم کہہ دیا کرو ہمارے نبی کا پتہ تو پتے پتے کو معلوم ہے, ہمارے نبی کا پتہ تو ڈالی ڈالی پہ لکھا ہے, کلی کلی پہ میرے نبی کا نام لکھا ہے. رب ذوالجلال کی قسم جنت کے ہر پتے پہ میرے نبی کا پتہ لکھا ہے, جنت کی ہر کلی پہ میرے نبی کا پتہ لکھا ہے, حور کے ماتھے پہ نبی کا پتہ ہے, غلمان کے سینے پہ نبی کا پتہ ہے, رضوان کے ماتھے پہ نبی کا پتہ ہے, جنت کے دروازے پہ میرے نبی کا پتہ ہے, عرش کے ماتھے پر میرے نبی کے نام کا پتہ لکھا ہوا ہے, میرے نبی کا پتہ موجود ہے. اگر پھر بھی کوئی سوال کرے کہ تمہارے نبی کا پتہ کیا ہے, تمہارے نبی کا ایڈریس کیا ہے, تو تم کہہ دیا کرو کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, نہ جانے ایک گل ہی نہ جانے, باغ تو سارا جانے ہے, میرے نبی کا پتہ تو ڈالی ڈالی بوٹا بوٹا جانتا ہے. اگر کوئی پھر بھی کہے سنیو تمہارے نبی کا پتہ کیا ہے, تمہارے نبی کا ایڈریس کیا ہے, تمہارا نبی رہتا کہاں ہے, تو تم جھوم کر کہہ دیا کرو کہ جو من اللہ ہے وہ ہمارے نبی کا محلہ ہے. جو من اللہ ہے وہ ہمارے نبی کا محلہ ہے. یہ ہے میرے نبی کا ایڈریس. رب نے فرمایا اللہ کی طرف سے آ گیا من اللہ, اللہ کی طرف سے آ گیا. پہلے تھا اللہ کے ہاں, اب آ گیا تمہارے پاس, آ گیا عرش سے فرش کی طرف, آ گیا اللہ مکان سے مکان کی طرف, آ گیا اللہ زمان سے زمان کی طرف, آ گیا خالق سے مخلوق کی طرف, آ گیا رب سے بندوں کی طرف, آ گیا. یا اللہ یہ آیا ہے اور تیری طرف سے آیا ہے, اللہ کی طرف سے آیا ہے, یہ آنے والا کون ہے؟ رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. رب نے فرمایا دو آئے, دو, ایک نور آیا, ایک کتاب آئی. جمہور علماء مفسرین اپنے بیگانے سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میں پوری توجہ چاہتا ہوں, بات اب آگے بڑھ رہی ہے اور آپ کی توجہ زیادہ چاہیے. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. دو آئے, یا اللہ کون؟ فرمایا کہ نور آیا, ایک کتاب مبین آئی.
اپنے بیگانے سب کا اتفاق ہو گیا اس آیت پر کہ اس آیت میں نور سے مراد حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے۔ فرمایا دو آئے، ایک نور آیا، ایک کتاب آئی۔ نور سے مراد حضور، کتاب سے مراد قرآن۔ نور بھی عظمت والا، کتاب بھی عظمت والی، نور بھی شان والا، کتاب بھی شان والی، نور بھی اعلیٰ، کتاب بھی اعلیٰ، نور بھی عرفہ، کتاب بھی عرفہ، نور بھی روشن، کتاب بھی روشن، نور بھی عظمت والا، کتاب بھی عظمت والی، نور بھی شان والا، کتاب بھی شان والی۔ مگر مولا نور کا ذکر پہلے کیا، کتاب کا ذکر بعد میں کیا۔ رب نے فرمایا تمہیں نہیں پتا، میں نے نور پہلے بھیجا اس لیے نور کا ذکر پہلے کر دیا، کتاب 40 برس بعد میں آئی، کتاب کا ذکر بھی بعد میں کر دیا۔ پہلے رب نے نور بھیجا، محبوب کو بھیجا، کتاب پہلے نہیں بھیجی۔ حکمت کیا ہے، راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کملی والے اگر تو کتاب لے کر پہلے چلا گیا تو کتاب پڑھے گا کون؟ کتاب پہلے بھیج دی، کتاب پڑھے گا کون؟ جس دنیا میں تو جا رہا ہے وہاں پر بڑے اندھیرے ہیں، شرک کے ڈیرے ہیں، ظلمتوں کے ڈیرے اور اندھیرے ہیں، ہر شرک کے اندھیرے ہیں، ظلمتوں کے ڈیرے ہیں۔ محبوب اندھیرے میں کتاب کون پڑھے گا؟ پہلے نور بن کے چمک جا، جب روشنی ہو جائے گی کتاب بھی آ جائے گی، کتاب بھی بھیج دوں گا۔ سارے نبی آئے کتاب لے کر آئے، کچھ نبی آئے رب نے یک مشت کتاب دے دی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کتاب لے کر آئے، آتے اعلان کر دیا انی عبداللہ وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا نبی ہوں، آتانی الکتاب، کتاب لے کے آیا ہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو کتاب پہلے نہیں بھیجی، 40 برس کا وقفہ ڈالا، محبوب کتاب بعد میں آئے گی۔ پھر 23 برس لگ گئے کتاب کے آتے آتے۔ یا اللہ معاملہ کیا، حکمت کیا ہے؟ محبوب نے عرض کی ہوگی یا اللہ کتاب ساتھ دے دے۔ فرمایا کملی والے نہیں، جس دنیا میں تو جا رہا ہے وہاں لوگ بڑے اعتراض کرنے والے ہیں، انگلیاں اٹھانے والے ہیں، وہ میری ذات پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، تیری ذات پر بھی اعتراض کریں گے، تنقید کریں گے۔ کملی والے ابھی کتاب نہ لے کے جا۔ یا اللہ حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا محبوب اس دنیا کا اصول ہے جب امیروں کے بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ خالی ہاتھ آگے ہوتے ہیں، ان کے نوکر بستہ اٹھا کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو رب کا محبوب ہے، تو خالی ہاتھ آگے جا، تیرا نوکر جبریل بستہ لے کے پیچھے آ رہا ہے۔ کملی والے کتاب بھی آ جائے گی تو اللہ نے فرمایا قد جاکم من اللہ نور، کھل کے بولو سبحان اللہ۔ پھر سنو، قد جاءکم من اللہ نور یعنی حضور، قد جاءکم من اللہ نور یعنی حضور۔ رب نے فرمایا آ گیا نور، سنیوں نے کہا ہمیں مل گیا سرور۔ رب نے فرمایا آ گیا نور، سنیوں نے کہا ہمیں مل گیا سرور۔ کچھ وہ بھی تھے جن کے ذہنوں میں پڑ گیا فتور، مگر اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہمیں کیا کہتے ہو، ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، رب نے بھیجا ہے، رب سے پوچھو۔ سنو عقیدہ، کہتے ہیں جی حضور کو نور نہ کہو، نور نہ کہو۔ ہم کہتے ہیں پھر کیا کہیں، محض بشر۔ سنو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے، لباس بشریت میں بھیجا، بشر ہونا میرے نبی کی صفت ہے، میرا نبی نور بھی ہے، میرا نبی بشر بھی ہے۔ حضور نور بھی ہیں اور بشر بھی ہے، لیکن کس طرح؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور بشر ہے تو بے مثال بشر، نور ہے تو بے مثال نور۔ نہ کوئی بشروں میں میرے نبی کا ثانی، نہ کوئی نوریوں میں میرے نبی کا ثانی۔ علماء فرماتے ہیں یہ نورن پر جو تنوین ہے نا، یہ تفخیم شان کے لیے، عظمت کے لیے۔ رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کا نور عام نور نہیں ہے، معمولی نور نہ سمجھنا۔ ہاں
کیونکہ سورج بھی نور، چاند بھی نور، ستارے بھی نور، عرش بھی نور، لوح بھی نور، قلم بھی نور، کرسی بھی نور، جنت بھی نور، حوریں بھی نور، غلمان بھی نور، رضوان بھی نور، جبرائیل نور، میکائیل نور، اسرافیل نور، اسرائیل نور. یہ سارے نور مانو ملا کے پیٹ میں مڑوڑ نہیں اٹھتا، نہ شرک ہوتا ہے. نبی کو نور مانے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. رب فرماتا ہے یہ سارے نور ہیں مگر نبی کا نور عظمت والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، میں اللہ کے نور سے بنا، ساری کائنات میرے نور سے بنی. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم نور نہ کہو. کیا کہیں جی؟ صرف بشر کہو. اور بشر بھی کیسے؟ انا بشر مثلکم. میں کہتا ہوں جی سارے بشر ایک جیسے، بولو سارے بشر ایک جیسے نہیں. آپ ہلکا بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ، تھک گئے ہیں میلاد کے دل سے سن کے. میری باری بعد میں آئی تو میں کیا کروں اب؟ ہاں جی سارے بشر ایک جیسے. بشر میں فرق ہوتا ہے، اور بشر تو بشر ہے نا. خدا کی قسم سارے پتھر بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے نور بھی ایک جیسے نہیں ہیں، سارے بشر بھی ایک جیسے، سارے پتھر بھی ایک جیسے نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بڑی بلند و بالا ہے. آؤ عقیدہ بتاتا ہوں. یہ شعر حضرت امام عبد الوہاب شورانی علیہ رحمہ، بہت بڑے ولی کامل اور بہت بڑے علامہ اور عالم گزرے ہیں، اور ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ آپ ایک دن واعظ فرما رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر واعظ فرما رہے تھے. واعظ کرتے کرتے آپ نے ایک عربی کا شعر پڑھا. یہ شعر آپ کی طرف منسوب ہے، بعض نے کسی اور کی طرف بھی منسوب کیا ہے. جب شعر پڑھا، رات کو جا کر خواب میں سوئے، کملی والے آقا کا دیدار نصیب ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شورانی جو تو نے میرا شعر پڑھا نا مجھے بڑا پسند آیا ہے. پھر سنا. تو حضرات میں وہ شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. عربی کا شعر سنیے، پھر اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کی پیش خدمت کروں گا، اس پر آپ توجہ کیجئے گا. اور پھر دعا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل میلاد کے صدقے آج کی اس محفل میں ہم شعر پڑھ رہے ہیں، رات کو جا کر سوئیں تو کملی والے آقا کا سب کو دیدار نصیب ہو جائے، قسمت جاگ اٹھے. حضرت امام عبد الوہاب شورانی نے شعر کیا پڑھا جس میں عقیدہ بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر بھی کیا. آپ فرماتے ہیں محمد بشر لا کالبشری، محمد بشر لا کالبشری بل یاقوت حجر لا کالحجری. کملی والے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں مگر عام بشروں کی طرح نہیں. جس طرح یاقوت پتھر تو ہے مگر عام پتھروں کی طرح. یاقوت پتھر ہے کہ نہیں ہے نا؟ اس کے پتھر ہونے کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. پتھر ہے، یاقوت پتھر ہے جس کا نگینہ بنا کر آپ انگوٹھی میں جڑ کے اس کو اپنی انگلی میں ڈالتے ہیں. کہتے ہیں جی بڑا قیمتی پتھر ہے، وہ پتھر ہے. اور یہ جو نالی میں لگا یہ بھی، بولتے نہیں ہیں آپ، یہ جو گلیوں میں لگے ہیں یہ بھی. اچھا اب نالی کا پتھر اٹھ کر کہے میں یاقوت کی مثل، ہے نا زیادتی؟ بھائی پتھر تو ہے مگر سارے پتھر ایک جیسے نہیں ہوتے. پتھر میں فرق ہے. یاقوت بھی پتھر ہے، مرجان بھی پتھر ہے، جو نالی میں لگا ہے وہ بھی پتھر ہے مگر سارے پتھر ایک جیسے نہیں. پتھر میں فرق ہے. اسی طرح سارے بشر بھی ایک جیسے نہیں، بشر میں بھی فرق ہے. فرق ماننا پڑے گا، فرق کرنا پڑے گا. دیکھو نا ایک وہ بھی پتھر ہے جو کعبے کے کونے میں لگا ہے. ہے کہ نہیں پتھر؟ کعبے کے کونے میں لگا ہے، پتھر ہے نا. میں گیا حج کرنے کے لیے، میں گیا عمرے کرنے کے لیے، خدا کی قسم میں نے دیکھا وہاں پر کعبے کے کونے میں بڑا رش، بڑی بھیڑ. کئی لوگ ٹکرے مارتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں. کیوں جی؟ ہے نا یہی حالت، ہر وقت ہر لمحہ بھیڑ ہے. میں نے کہا بھائی ادھر کیا ہے؟ لگے آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا جناب بتا دو مجھے تاکہ پتا چل جائے. کہنے لگے یہاں پر حجر اسود ہے. میں نے کہا حجر اسود کا معنی کالا پتھر. تو کالے پتھر پاکستان میں نہیں ملتے.
تو یہ لوگ ادھر کر کیا رہے ہیں؟ اتنا رش کیوں ہے، ہجوم کیوں ہے، ٹکرے کیوں مارتے ہیں، گر کیوں پڑتے ہیں، مر کیوں جاتے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے جناب آپ کو نہیں پتا؟ کہا نہیں. کہنے لگے اس پتھر کو چومتے ہیں، چومتے ہیں. میں نے کہا واہ مولا تیری عظمت پہ قربان جاؤں، جو لوگ پاکستان میں نبی کے نام پہ انگوٹھے نہیں چومنے دیتے، مکے آ کے پتھر بھی چومتے ہیں. ایک بار مل کے بولو سبحان اللہ. بات ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح. حقیقت ہے کہ نہیں؟ رب بھی کہتا ہے میں بھی خدا ہوں. اگر پتھر نہ چموائے ان سے جو نبی کے نام پہ انگوٹھے نہیں چومنے دیتے، اگر ان سے پتھر نہ چموائے. کبھی پتھر چمواتا ہے، کبھی فرماتا ہے پتھر کو آگے رکھ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. کبھی کہتا ہے حجر یہ صفا و مروہ کے درمیان پتھروں کے درمیان باغ، کبھی اس پتھر پہ جا کبھی اس پتھر پہ جا. سمجھے بات؟ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ پتھر چومتے. میرے شیخ قامر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک مولوی تھا گجرانوالہ کا، لمبی سی داڑھی، حجر اسود کو چومتا ہے، پھر مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے. کوئی پاکستانی مولوی تو نہیں دیکھ رہا؟ تو حضور خطیب الاسلام صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم حروی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مولوی کو وہ پہنچ گیا، موٹے ہوتے ہیں نا تھوڑے سے، پہنچ جاتے ہیں ادھر، پہنچ گیا، اس نے جفا ڈالا ہوا. اور جب باہر نکلا تو میں نے کہا جناب یہ جسے جب بھی ابھی آپ نے جفا ڈالا تھا یہ اللہ تھا کہ غیر اللہ تھا؟ کہنے لگا جناب یہ مسئلے پاکستان چل کے کریں گے. حضرات عرض یہ کر رہا ہوں کہ سارے پتھر ایک جیسے. میں نے کہا اس پتھر کو کیا کرتے ہو؟ کہنے ہم چومتے ہیں. میں نے کہا واہ اس پتھر کو چومتے کیوں؟ شرک نہیں ہے. کہنے لگے تو آپ کو نہیں پتا اس پتھر کی بڑی شان ہے. میں نے کہا کیا شان ہے؟ یہ جنتی پتھر ہے، یہ جنت سے آیا، ہم جنتی پتھر ہے اس لیے چومتے ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ، تم جنتی پتھر کو چومو، اگر ہم کسی جنتی بشر کے ہاتھ چوم لیں تو پھر کیا فتوی ہے؟ ہاتھ چما تے انہاں نوں پیڑ پیندی، میرا دل کردا چما جتیاں. بھئی پتھر جنتی ہو تو اس کا ادب کرو، اگر کوئی بشر جنتی مل جائے تو پھر شرک ہو جائے گا. سارے پتھر ایک جیسے، سارے پتھر ایک جیسے، سارے بشر ایک جیسے. آؤ مولانا روم سے پوچھتے ہیں، مثنوی شریف کے اندر مولانا روم مست باد قیوم بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں گرب صورت آدمی انسان بدے احمد و بوجال ہم یکساں بدے. آپ فرماتے ہیں کہ بشر سارے ایک جیسے نہیں، فرق کرنا پڑے گا. ایک دیکھو تو دیکھو ایک طرف ابو جال ہے ایک طرف کملی والا ہے، بظاہر دونوں بشر ہیں مگر فرق ہے کہ نہیں؟ ایک طرف ابو جال ہے ایک طرف ابو بکر ہے، بشر ہے، فرق کرنا پڑے گا، فرق ماننا پڑے گا، فرق ہے. اور مولانا روم نے ایک روایت نقل کی، فرماتے ہیں ایک دن سارے مکے کے کافر مشرک ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اکٹھے ہو کر مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمارے بت خانے چلیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بت خانے جاؤں؟ اگر میں بت خانے چلا گیا تو لوگوں کو بتوں کی پوجا سے روکے گا کون؟ میں تو روکنے کے لیے آیا ہوں. رب نے جبریل کو بھیج دیا، فرمایا کملی والے آج چلا ہی جا. یہ جو اتنا اصرار کرتے ہیں آج چلا ہی جا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بت خانے میں گئے، ابو جال بھی بت خانے میں گیا، میرا کملی والا بھی بت خانے میں گیا. مولانا روم کی زبان سے سنیے، فرماتے ہیں ادھر آیت سر نہد پیشے بتا، ادھر آیت سر نہد پورا بتا. فرمایا جب ابو جال بت خانے میں گیا تو جاتے ہی بتوں کے آگے جھک گیا. جب میرا نبی بت خانے میں گیا تو سارے بت میرے نبی کے آگے جھک. پتا لگا پتا چلا سارے بشر ایک جیسے، بشر میں فرق ہے، پتھر
پتھر میں فرق ہے، نہ سارے پتھر ایک جیسے ہیں، نہ سارے بشر ایک جیسے ہیں۔ جہاں تک میرے نبی کی عصمت کی بات ہے، رب الجلال کی قسم، میرے نبی کی بشریت تو بے مثال ہے ہی، میرے نبی کی نورانیت بھی بے مثال ہے، اور میرا نبی ایسا نور ہے، قسم ہے رب الجلال کی، جہاں میرے نبی کے قدم لگے وہ جگہ بھی نور والی ہو جاتی ہے، وہ جگہ بھی نور والی بن جاتی ہے۔ حضور نور بانٹنے والے ہیں، تقسیم فرمانے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔ میرے نبی کا یہ کمال ہے، میرے نبی کی یہ عظمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تقسیم کرتے ہیں۔ اس پر میرے پاس دلائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور حصی پر میں کون کون سی روایت، کون کون سے دلائل آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرات ذی وقار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد نبی میں تشریف فرما ہے، رات کا وقت ہے، دو صحابی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کچھ دیر بیٹھے رہے، اٹھ کر جانے لگے، عرض کرتے ہیں آقا رات اندھیری ہے، ہم نے جانا دور ہے، ہمارے پاس روشنی کوئی نہیں، کوئی روشنی کا انتظام کر دیجئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تمہارے پاس کوئی لکڑی ہے؟ ایک صحابی نے اپنی لکڑی کی لاٹھی پیش کی، میرے کریم آقا نے یوں اپنا دست اقدس مس کیا، فرمایا جاؤ تمہیں روشنی دے دی۔ اب وہ دونوں صحابی لکڑی کی لاٹھی لے کر جب مسجد نبی سے باہر نکلے تو اندھیری رات میں وہ لکڑی کی لاٹھی 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن تھی، چمکدار تھی، اور دونوں صحابی اس لکڑی کی روشنی میں اپنا سفر طے کرتے گئے ایک مقام ایسا بھی آیا، ایک نے ادھر جانا تھا، دوسرے نے ادھر جانا تھا، اس نے پہلے سے کہا روشنی والی لاٹھی تیرے پاس ہے، میں کیسے گھر جاؤں گا؟ اس نے کہا فکر نہ کر، غم نہ کر، تو اپنی لاٹھی مجھے دے۔ اس نے اپنی لاٹھی دی، اس نے لے کر اس کی لاٹھی اپنی روشنی والی لاٹھی سے مس کی، رگڑی، جب رگڑی تو اس کی لاٹھی بھی روشن ہو گئی، وہ اپنی لاٹھی کی روشنی میں گھر، یہ اپنی لاٹھی کی روشنی۔ ایک حبشی غلام آیا، توجہ ہے نا آپ کی، ایک حبشی غلام آیا، رنگ کا کالا تھا، فرماتے ہیں آپ دروازے کھول دو کیونکہ عشق مصطفیٰ کی گرمی آ گئی ہے۔ ہاں جی، تو کھول دیں، ہاں جی، لیکن بس بچوں کو ذرا آپ کنٹرول رکھیں، تو بات جو ہے وہ میں جس نہج پہ جس جگہ پر پہنچ گیا ہوں بات کر رہا ہوں، توجہ ادھر رہے تو پھر بات بنے گی، اور اگر کوئی بندہ سمجھدار ہے تو وہ دروازے کھول دے۔ مہربانی آپ کی، ایک آدمی اٹھ کے، بس زیادہ نہیں جی، ایک بار کھل کے بولو سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، خدا آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، ذوق سے کہہ دو۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا، ایک حبشی غلام آیا، رنگ کا کالا تھا مگر کرما والا تھا، میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھا، آپ کے قدموں پر گرا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میرے کریم آقا نے اپنا دست اقدس اس کالے غلام کے چہرے پہ پھیرا، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہو گیا۔ اب وہ حبشی غلام اپنے کافر آقا کے پاس گیا، اس نے کہا تو کون؟ اس نے کہا تیرا غلام؟ اس نے کہا نا میرا غلام نہیں، اونٹ میرا ہے، سامان میرا ہے، یہ غلام میرا نہیں۔ اس نے کہا ڈر نہ گھبرانا، میں وہی ہوں تیرا غلام۔ اس نے کہا میرا غلام تو کالا تھا، کہا ہاں کالا اس وقت تک تھا جب تک، ہاں اب میں تیرا غلام نہیں کملی والے کا غلام بن گیا۔ اسی لیے تو امام اہل سنت تعالی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام پر بولے، فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں، شعر آتا ہے تو سارے مل کر پڑھ دو، چمک تجھ سے پاتے ہیں، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے، حضور خدا کی قسم چمکانے والے ہیں۔ میرے نبی نے کس کس کو چمکایا، جہاں میرے نبی کے قدم پڑے وہ جگہ چمک اٹھی، وہ جگہ نور والی ہو گئی۔ میں قربان جاؤں، میں علماء سے سنا کرتا تھا، میں نے کتابوں کے اندر پڑھا، میں نے سیرت میں پڑھا، احادیث میں پڑھا کہ مکہ مکرمہ سے 2 ڈھائی 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جسے کہتے ہیں جبل نور۔ جبل نور کا معنی نور کا پہاڑ۔ میں نے کہا واہ، نہ مانے تو نبی کو نور ماننے پہ آئے تو پہاڑ بھی نور کا مان لیں، کیا عقیدہ ہے۔
میں سوچا کرتا تھا وہ پہاڑ بڑا آبدار ہوگا، چمکدار ہوگا، پتھر اس کے روشن ہوں گے، اس سے روشنی نکلتی ہوگی، روشنی بکھیرتا ہوگا، چمکدار ہوگا۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، میں جبل نور پہ گیا جس کے دامن میں غار حرا ہے۔ جب اس پہاڑ کو دیکھا تو سیاہ کالے پتھر، جس طرح مکے کے دوسرے پہاڑوں کے پتھر، اسی طرح اس کے پتھر۔ عالم تخیل میں کھو گیا۔ عالم تخیل میں نے پہاڑ سے سوال کیا، پہاڑ لوگ تجھے جبل نور کہتے ہیں، عالم تجھے جبل نور کہتے ہیں، صوفی تجھے جبل نور کہتے ہیں، مفسر تجھے جبل نور کہتے ہیں، محدث جبل نور کہتے ہیں، عرب والے جبل نور کہتے ہیں، عجم والے جبل نور کہتے ہیں۔ حد ہو گئی، جو نبی کے نور کے منکر ہیں وہ بھی تجھے جبل نور کہتے ہیں۔ ذرا یہ تو بتا تو نور والا کیسے ہو گیا، نور والا کیسے بن گیا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، بس ایک نور والا نبی آیا، اس نے قدم ٹکایا، میں بھی نور والا ہو گیا۔ مجھے سمجھ آ گئی، اور رستے نورو نور ہون، اور رستے نورا نور ہون، جنہ راہ تھی سونا لنگ جاندہ، قدم قدم پہ برکتے، نفس نفس پہ رحمتے، جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں پر نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جدھر جدھر سے گزر گیا۔ یہ تو شعر تھا اردو میں، شاید آدھوں کو سمجھ آئی ہو، آدھوں کو نہ آئی ہو۔ سردار حسین سردار فیصل آبادی، انہوں نے پنجابی کے اندر اسی معنی اسی مفہوم کا ترجمہ کر دیا۔ آپ کے ذوق کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ذرا کھل کے بولو سبحان اللہ۔ سردار کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نظر کرم اٹھی سرور انبیاء دی، نظر کرم اٹھی سرور انبیاء دی، وہ بے شعور لکھاں باشعور بن گئے، قسمت خانہ بدوشاں دی جاگ اٹھی، اجڑ چار دے فیض گنجور بن گئے، وہ کوہ تور سردار تے ایک پاسے، ٹبے پتھراں دے جبلے نور بن گئے، ٹبے پتھراں دے جبلے۔ میرے نبی کی نورانیت ہے کہ نہیں؟ قد جاءکم من اللہ نور۔ اللہ اکبر۔ بڑی دیر کی بات ہے کہ مولوی صاحب ملے مجھے، میں اتفاقیہ یا ویسے بات نہیں کر رہا جس طرح عام لوگ کہہ دیتے ہیں جی مولوی صاحب ملے، واقعی ملے، اور مولوی بھی نہیں، پورا مولوا تھا۔ تو مولوی ہوتے ہیں نا، کہ مولوے ہوتے ہیں، مولوا دیکھا؟ ہاں، یہ پچھلے دنوں نہیں دیکھا تو شیرہ والا باغ میں 29 جنوری کو بھی کہا تھا، ہاں دیکھا کتنا نام یاد ہے، مولوی ڈیزل، ٹینکی بھی بڑی اچھی خاصی ہے، خالی ہو تو حکومت کے خلاف، بھر جائے تو حکومت کے ساتھ۔ اور حقیقت عرض کر رہا ہوں، اخبار والے نے لکھا، اخبار والا کہتا ہے جی ان کے پاس بیٹھ جاؤ تو ڈیزل کی بو آتی ہے، اور خدا کی قسم ایک ہمارے علماء ہیں یا رسول اللہ کہنے والے، ان کے پاس بیٹھو تو عشق مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے۔ اتوار کو مولوی صاحب آئے، مولوی صاحب نہیں میں کہتا، مولوی ڈیزل کہہ لیں، تو وہ پیر کو مجھے جانا تھا ننکانہ صاحب، گیس تو آپ کو پتہ ہے سی این جی ملتی نہیں، واپسی پہ ایک پٹرول پمپ پہ ہم کھڑے ہو گئے، میں نے کہا جی یار پٹرول چاہیے، وہ کہتا جی پٹرول نہیں مل سکتا، یہ گزرنے والا کی بات ہے۔ میں نے کہا جی پٹرول، کہنے لگے نہیں ملے گا، نہ پٹرول ملے گا نہ ڈیزل ملے گا۔ میں نے کہا وجہ؟ کہنے لگے جی 1 فروری سے مہنگا ہونے والا ہے، اب ہم نے پابندی لگا دی، ہم نہیں دیں گے۔ میں نے کہا تمہارا کوئی قصور نہیں، مولوی ڈیزل کے منحوس قدم ایسے لگے ہیں، ڈیزل ہی ختم ہو گیا، مہنگا بھی ہو گیا، ہے کہ نہیں بات صحیح؟ تو ایک مولوا تھا پورا، کہنے لگا جی آپ حضور کو نور بھی مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی جناب آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں نور نہیں کہنا، جی باتیں بڑی اس کے ساتھ ہوئیں، وہ میں تفصیل نہیں آپ کو بتاتا، مگر ساری باتیں کرنے کے بعد میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا حضرت مجھے ایک مسئلہ بتا دیں، ایک بات سمجھا دیں، بات وہ کرتا ہوں جس میں کسی کو اختلاف نہیں، میں نہ کسی میں انتشار ہے، جس کو سب مانتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت مجھے ایک بات بتا دیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ کہنے لگا جی ذوالنورین۔ میں نے کہا جناب ذرا مجھے اس کا ترجمہ بھی کر دیں، مجھے ترجمہ نہیں آتا۔ کہنے لگا 2 نوروں والا۔ سنیو کتنا سچا سچا عقیدہ ہے، کوئی بابی دیوبندی شیعہ کوئی ہو اس کا انکار کر سکتا نہیں۔ میں نے کہا تمہارا عقیدہ عجیب ہے، نہ مانو تو نبی کو ایک نور، نہ مانو ماننے پہ آؤ صحابی کو 2 نوروں والا۔ لیکن میں قربان جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خاں ہیں نا جو نعت خاں حضرات، ان کی برکت، ثنا خانی کی برکت ہے، میڈیا کی برکت ہے۔ آج وہ جو لوگ ساری زندگی نبی کے نور کا انکار کرتے رہے، خدا کی قسم آج ان کے گھر میں بچہ بچہ کہتا ہے نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا، کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ نور والا آیا ہے، نور لے کے۔ وہ بچوں کو روکتے بھی ہیں مگر بچے تو بچے ہوتے ہیں اور قول کے سچے ہوتے ہیں۔ وہ پکار پکار کے کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے۔
میں نے کہا جناب اس کا معنی کرنے لگا دو نوروں والا. میں نے کہا نہ مانو تو نبی کو ایک نور نہ مانو, ماننے پہ آؤ سے ابھی کو دو نوروں والا تم تسلیم کر لیتے ہو. میں نے کہا حضرت صاحب آپ کے پاس بڑا علم ہے, میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے, ذرا وضاحت کرتے جائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب ملا کیسے, وہ دو نوروں والے بنے کیسے؟ کہنے لگا آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا جناب بتائیے. کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ایک کے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں آئی. میں نے کہا سبحان اللہ, تم نبی کو نور نہیں مانتے, پتا چلا نبی کی دونوں بیٹیاں بھی نور ہیں. نور ہیں تو عثمان غنی دو نوروں والے بنے نا, دو نور ملے تو نور والے بنے نا. کیا خیال ہے آپ کا؟ اب وہ چپ, اب اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا. میں نے کہا بول, اب وہ بولتا نہیں. میں نے کہا کچھ تو بول. کہنے لگا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرا عقیدہ سنت تو تجھے امام اہل سنت کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. کہنے لگا وہاں کیا ہے؟ میں نے کہا وہاں قصیدہ ہے نور کا, اور اعلیٰ حضرت نے قصیدہ نور لکھا, اور کیا خوب لکھا. آپ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. آقا تو ہے عین نور, تو ہے عین نور, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا, اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ. میں نے کہا عقیدہ ہمارا یہ ہے. ایک بار کھل کے بولو سبحان اللہ, محبت سے کہہ دو, ذوق سے بولو, آہستہ نہ بولنا, کھل کے بولو, گنبد خضرا کا تصور کر کے بولو, میلاد والے آقا کے والضحیٰ کے چہرے کا تصور کر کے کہہ دو اللہ اکبر. آئیے حضرات, حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی بات پوچھنی ہے تو کسی 15ویں صدی کے ملا سے نہ پوچھنا. میرے نبی کی نورانیت کی بات پوچھنی ہے تو آؤ, دو باتیں کرتا ہوں. میرے کملی والے آقا کی نورانیت کی بات پوچھنی ہے تو آؤ, یا میرے نبی کی مائی سے پوچھو یا میرے نبی کی دائی سے پوچھو. مائی اور دائی کی بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی بات آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا سے اگر پوچھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت, تو حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہے میں کیا بتاؤں میرے محبوب کا میلاد کتنا بے مثال تھا, میں کیا بتاؤں میرا لال جو ہے وہ کتنا خوش نصیب تھا, میں کیا بتاؤں اس لال کی عظمتیں کیا تھی کہ جب سے وہ میرے بطن اقدس کے اندر آیا, ہر مہینے ایک نورانی چہرے والا نبی آ کر مجھے مبارکبادیاں دیتا. میلاد پر مبارکبادیاں دینے کے لیے نبی آئے. کون آئے؟ ہم مبارکبادیاں دیتے ہیں, نبیوں والا کام کرتے ہیں, خدا کی سنت پہ عمل کرتے ہیں, خدا کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں. اور فرماتی ہیں جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاس عادت, میلاد کا وقت قریب آیا, فرماتی ہیں میں اپنے گھر میں اکیلی تھی, تنہا تھی. میں نے دیکھا, میں گھبرا گئی کہ میں اکیلی ہوں, اس وقت میں کوئی غم گسار نہیں, کوئی صاحب مہر میں راز نہیں, کوئی خاتون بی بی پاس نہیں. فرماتی ہیں اچانک دیکھا چند بیبیاں ہیں, نورانی چہرے ہیں, ان کی چادروں سے نور کی شعائیں چھن چھن کر باہر آ رہی ہیں. میرے قریب آئی, آ کر کہنے لگی, آ کر مجھے سلام کیا. میں نے پوچھا اے بیبیو تم کون ہو؟ ایک نے کہا میں حضرت حوا ہوں, دوسرے نے کہا میں بی بی مریم ہوں, یہ بی بی آسیہ ہے, یہ بی بی ہاجرہ ہے. میں نے اور اے آمنہ تجھے مبارک ہو, تیری گود میں نبیوں کا امام آنے والا ہے, ہم تیرے لال کی دائیاں بن کے آئی ہے. جب اللہ کے محبوب کا میلاد ہوا, آپ فرماتے ہیں خرج منی نور, مجھ سے نور ظاہر ہوا. اپنے گھر میں بیٹھ کے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کتنا بے مثال ہے, کیسا میلاد ہوا. آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں سینے کعبہ میں تھا, کعبے کا طواف کر رہا تھا, سحری کا سہانا وقت تھا, 12 ربیع الاول سحری کا سہانا وقت, پاکستانی وقت کے مطابق 4:20 پر بیت اللہ سے 400 فٹ کے فاصلے پر, جبل بقبیس سے 200 فٹ کے فاصلے پر آمنہ کے گھر میں عبداللہ کی کٹیا میں محمد مصطفیٰ آئے, بہاروں پر بہار آئی. حضرات اللہ نے اپنے محبوب کی تشریف آوری اور آمد کے لیے, میلاد کے لیے سحری کا سہانا وقت کیوں منتخب فرمایا؟ اس کا سبب یہ ہے, میرا ذوق تو یہ کہتا ہے جب اللہ نے اپنا محبوب بھیجنا چاہا,
دن نے بھی التجا کی، رات نے بھی التجا کی. رات نے کہا یا اللہ اپنا محبوب میرے دامن میں رکھ دے تاکہ میرے مقدر کی سیاہیاں ختم ہو جائیں. دن نے کہا یا اللہ اپنا نبی مجھے عطا کر دے تاکہ مجھے عظمت مل جائے. رب نے فرمایا نہ، ایسے وقت میں بھیجوں گا جب دن اور رات کا حسین امتزاج ہوگا تاکہ دن کو بھی برکتیں مل جائیں، رات کو بھی برکتیں مل جائیں. سحری کا سہانا وقت تھا. حضرت عبد المطلب فرماتا ہے میں سین کعبہ میں تھا، گویا رات جا رہی تھی، صبح آ رہی تھی، اندھیرا جا رہا تھا، اجالا آ رہا تھا، ظلمت جا رہی تھی کیونکہ نور آ رہا تھا. فرماتے ہیں میری نگاہ اٹھی، میں نے دیکھا آسمان کے تارے زمین کے قریب آ رہے ہیں، جھک رہے ہیں. پھر میں نے ایک اور منظر دیکھا کہ بیت اللہ، اچانک میں نے دیکھا کہ بیت اللہ حضرت سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جھک کر اٹھا، اٹھ کر پھر جھکا، بہت اوندے منہ گرے. کسی پنجابی کے شاعر نے منظر کشی کرتے ہوئے کہا تارے گے اڑی کدے پو پھٹی، تارے گے اڑی کدے پو پھٹی، وہ چڑیاں بولیاں در یتیم آیا، کعبہ مہکیا ٹہکیا بت ڈگے، دنیا اندر جا نبی کریم آیا. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار کھل کے بولو سبحان اللہ. سنیے حضرات، میرے نبی کا میلاد، آپ کی پھوپھی جان حضرت صفیہ فرماتی ہیں مجھے خبر پہنچی کہ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، بھتیجا ہوا. میرے ہاں میں بڑی خوش ہوئی، خوشی سے پھولی نہ سمائی، میں بھاگتی ہوئی گئی. میں نے کہا بچہ پیدا ہوا، اسے غسل کراؤں گی، اسے طہارت کراؤں گی، آنکھوں میں سرما لگاؤں گی، بالوں میں کنگھی کروں گی، خوشبو لگاؤں گی. فرماتی ہے جب میں اس ارادے سے قریب جانے لگی آواز آئی صفیہ پیچھے ہٹ پیچھے ہٹ. کائنات کے اندر جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اسے طہارت کی حاجت ہوتی ہے، اسے غسل کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کائنات میں پاک ہونے کے لیے آتا ہے. یہ ایسا بے مثال محبوب ہے، یہ اس کائنات میں پاک ہونے کے لیے نہیں آیا بلکہ وہ یزکیکم، یہ تو ساری کائنات کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے. فرماتی ہے میں نے قریب جا کے دیکھا، جب قریب جا کے دیکھا ناف بریدہ پیدا ہوئے، ختنہ شدہ پیدا ہوئے، آنکھوں میں قدرتی طور پہ سرما لگا ہے، درمیان میں سے مانگ نکلی، آدھے بال ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں، خوشبوؤں کے ہلے آ رہے ہیں، گویا بھیجنے والے نے سجا سجا کے بھیجا ہے، سوار سوار کے بھیجا ہے. حضرات ذی وقار، آؤ میرے نبی کی عظمت کی بات پوچھنی ہے، میرے نبی کی نورانیت کی بات پوچھنی ہے تو آؤ میرے نبی کی دائی سے پوچھو. کون دائی؟ حلیمہ سعدیہ. کون دائی؟ حلیمہ سعدیہ. آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، میں تو اشارتاً ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، تفصیل کا وقت نہیں، کہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے دیہات سے دائیاں آتی، دور دراز سے آتی، بچوں کو لے جاتی، ایام رضاعت میں ان کو دودھ پلاتی اور اس کی اجرت وہ وصول کیا کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اسی رسم اور اسی طور طریقے کے مطابق کچھ دائیاں طائف کے علاقے سے چلی. ان دائیوں میں ایک دائی تھی جو میرے نبی کی مائی تھی، نام اس کا حلیمہ سعدیہ تھا. سارے جگ تو حلیمہ غریبنی سی، نبی پاک نو لے کے امیر ہو گئی. نبی پاک نو لے کے وہ دائیاں چلی نا، جب آئیں طائف کے علاقے سے چلی. میں نے علماء سے پوچھا، سیرت نگاروں سے پوچھا وہ دائیاں کتنی تھی؟ کس نے کہا 3، کس نے کہا 5، کس نے کہا 7، کس نے کہا 11، کس نے کہا کم، کس نے کہا زیادہ. میں نے کہا تعداد کو چھوڑو، اس طرح کرو ہمیں حلیمہ کے سوا کسی ایک دائی کا عطا پتہ بتا دو، کسی ایک دائی کا نام بتا دو. خدا کی قسم ادیبوں کے قلم رک گئے، تاریخ دان خاموش ہو گئے، سیرت نگاروں نے جواب نہ دیا، علماء کی زبان جواب دے گئی. میں نے کہا بتاتے کیوں؟ انہوں نے کہا ہم حلیمہ کے سوا کسی کو جانتے ہی نہیں. مجھے سمجھ آ گئی، پتہ اسی کا چلتا ہے جو نبی کے قدموں سے وابستہ ہو جاتا ہے، شان اسی کی بلند ہوتی ہے، مقدر کا ستارہ اسی کو چمکتا ہے. دائیاں تو بڑی آئیں مگر حلیمہ کے سوا نہ کسی کا خاندان، نہ کسی کا نام، نہ کسی کا کوئی پتہ چلتا ہے. آؤ حلیمہ کا پوچھو، میں خاوند کا نام بھی بتا دوں گا، بچوں کی تعداد بھی بتا دوں گا، بچوں کے نام بھی بتا دوں گا، قبیلہ بھی بتا دوں گا، اس کا مزار بھی بتا دوں گا. یہ عظمت ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کی. یہ عظمت کیوں ملی؟ مصطفیٰ کے قدموں سے وابستگی کی وجہ سے ملی. دیکھو نا، بڑے بڑے دنیا کے اندر بڑے بڑے مشہور لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں جن کو پوری دنیا جانتی ہے، مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے. دائی کا نام دور کی بات ہے، لوگ ان کی ماں کا نام نہیں جانتے.
کیا خیال ہے؟ دیکھیں نا پاکستان کا صدر پوری دنیا میں مشہور ہے کرپشن میں. آپ ہنس رہے ہیں، میں حقیقت عرض کر رہا ہوں. پہلے 10% کہتے تھے، اب 100% ہو گئے وہ جناب. بڑا مشہور ہے. لیکن میں پوچھ بیٹھوں اگر کہ اس کی ماں کا نام آپ اسلام آباد تک بھی ہو جائیں شاید آپ کو کوئی نہ بتائے. دائی کا نام تو دور کی بات ہے، ماں کا نام بھی نہیں جانتے. لیکن خدا کی قسم میرے نبی کی عظمت دیکھو. اسی مجمع میں ایک 5 سال کے بچے کو پکڑ کے پوچھو میرے نبی کی دائی کا نام کیا ہے، میرے نبی کی مائی کا نام کیا ہے، بچہ پکار اٹھے گا، مائی آمنہ ہے، دائی حلیمہ. بہرحال حضرات جب وہ دائیاں چلی، ان دائیوں میں ایک دائی جو میرے نبی کی مائی، دائیاں آگے آگے، حلیمہ پیچھے پیچھے، کیونکہ اونٹنی اس کی کمزور تھی، گدی مبارک لاغر تھی. حلیمہ پریشان حال تھی، کپڑے پھٹے پرانے تھے، بھوک سے نڈھال تھی، فاقہ زدہ تھی، قحط کی ماری ہوئی. حلیمہ پیچھے پیچھے. حلیمہ نے آواز دے کے کہا ارے دائیو مجھے بھی ساتھ لے کے چلو. انہوں نے کہا حلیمہ نہ، اگر ہم تیرے ساتھ رہیں تو گھاٹے میں رہیں گی، ہم پہلے جا کے امیر گھرانوں کے بچے لینا چاہتی ہیں. فطرت مسکرا رہی تھی، دائیو تمہیں کیا پتا گھاٹے میں کون ہے، فائدے میں کون ہے، تم کیا جانو. دائیاں آگے بڑھ گئی، حلیمہ پیچھے 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 پیچھے. دائیاں آئیں شہر مکہ میں بچے لیے واپس. حلیمہ ابھی رستے میں ہے، حلیمہ ابھی راہ میں ہے. حلیمہ نے پھر آواز دے کے کہا ری دائیو کوئی بچہ ہے کہ سب لے آئی. انہوں نے کہا حلیمہ جتنے امیر گھرانوں کے بچے تھے ہم سارے لے آئی ہیں. حلیمہ نے مسکینی سی صورت بنائی، اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی. مسکینی سی صورت بنا کے حلیمہ نے کہا آخر کوئی تو ہوگا. بس رب کو حلیمہ کی یہی ادا پسند آ گئی. دائیوں نے سوچ کر کہا ہاں ایک عبداللہ کا یتیم ہے، ہم اسے یتیم سمجھ کے چھوڑ آئی ہیں. تقدیر مسکرا رہی تھی. دائیوں یوں نہ کہو کہ ہم چھوڑ آئی ہیں، تم کون ہوتی ہو چھوڑنے والی. حقیقت یہ ہے اس بچے نے تمہیں قبول ہی نہیں کیا. یہ عظمت اللہ نے ازل سے حلیمہ کے مقدر میں رکھی تھی. آئیے حضرات حلیمہ کی کہانی، حلیمہ کی زبانی سنیے. حلیمہ فرماتی ہے میں بڑی دور سے چلی تھی، بڑی دیر سے پہنچی، گرتی پڑتی آئی، شہر مکہ میں آئی. دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا، بھوک سے نہ ڈالتی، پریشان حال تھی. ایک بچہ تھا، اسے بھی پلانے کے لیے چھاتیوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا. حلیمہ آ کر پریشان ہو کر دوپہر کے وقت دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی. سوچ رہی ہے کہ میرا کیا بنے گا، اتنا سفر بھی کیا، میرے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا، میرا بنے گا کیا، میں جاؤں گی کہاں. فرماتی ہیں اچانک ایک وجی شکل و صورت، اونچا لمبا قد، سفید دستار، سفید ریش مبارک، چہرے سے وجاہت، نورانیت، ہیبت، شوکت، وقار عیاں تھا. سینے کعبہ میں آیا، آ کر آواز دی کوئی دائی ہے. حلیمہ نے دھیمی سی آواز میں، تھکی ہوئی آواز میں کہا ہاں میں ہوں. کہا بچہ لوگی. حلیمہ کہنے لگی عبد المطلب پہلے یہ بتاؤ ملے گا کیا، دو گے کیا. فرمایا حلیمہ یہ سودا ابھی نہ کر، گھاٹے میں رہے گی. پہلے چل کے اس محبوب کو دیکھ لے، پھر سودا بھی کر لے. حلیمہ نے اپنے خاوند حارث سے اجازت چاہیے. اب آگے آگے حضرت عبد المطلب، پیچھے پیچھے حلیمہ سعدیہ. مقام ابراہیم کے قریب سے گزر کے، زمزم کے قریب سے گزر کے، صفا و مروہ کے درمیان سے گزر کے، جبل بوقبیس کے دامن سے گزرتے ہوئے جو حلیمہ سعدیہ سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف جاتی ہیں، آگے سے خوشبوؤں کے حلے حلیمہ کے استقبال کو آتے ہیں. پہ آ گیا جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی واقعہ بیان کیجئے. میں کہتا ہوں حضرت علی کا واقعہ نہیں، اس پہ تو پوری ایک تقریر چاہیے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں چونکہ آج میلاد کی محفل ہے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہا ہے. آج اس کا ذکر ہو رہا ہے جو علی کا بھی نبی ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو ہم سلام عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں. اب اس پہ اگر واقعہ میں شروع کر دوں تو پھر پورا مضمون چاہیے بنانے کے لیے، لیکن ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پر یہ بعض نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا، بعض نے کسی اور کی طرف کیا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا، حضور کا رخ انور کیسا تھا. نورانیت کی بات ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کیسا تھا؟ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ. اے سوال کرنے والے، اگر تو میرے نبی کے چہرے کو دیکھ لیتا تجھے یوں لگتا جیسے سورج نکل آیا ہے.
علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، آپ کی بہادری پر، آپ کی جوان مردی پر، آپ کی شجاعت پر، آپ کی ولادت پر، آپ کی عظمت پر الحمدللہ میرے متعدد خطابات اور سیریز موجود ہیں جو آپ کو کچا فتمان ڈیرہ گجراں وہاں پر مکتبہ فیضان ابو بیان پہ سے وہاں سے مل سکتی ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ آج یہ موضوع نہیں ہے اور میری ایک عادت بھی ہے اور میں چاہیے بھی یہ کہ اپنے موضوع کے اعتبار سے جو گفتگو شروع کی ہے میں اسی کے حوالے سے آگے آگے آپ کو لے کر چلتا چلا جاؤں. تو حضرات ذی وقار، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب آگے جاتی ہیں خوشبوؤں کے حلے آتے ہیں، آپ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں عبد المطلب سے کہ بڑی خوشبوئیں لگا رکھی ہیں. فرمایا حلیمہ ہم نے نہیں لگائیں، یہ اسی آنے والے محبوب کی ہیں. اب حضرت حلیمہ سعدیہ اس گھر میں اس مکان میں پہنچی جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا اور مکہ مکرمہ کے قریب آج بھی جگہ موجود ہے. گو انہوں نے لائبریری وہاں پر قائم کر دی ہے، مگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت جب حضرت حلیمہ سعدیہ وہاں پہنچی، آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا انہیں لے کر اس حجرے میں پہنچی. آہستہ سے دروازہ کھولا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آرام فرما تھے. آپ کی والدہ نے سبز ریشم کا کپڑا نیچے بچھایا، سفید ریشم کا کپڑا آپ کے رخ انور پہ ڈال رکھا ہے. حضور آرام فرما ہے، حضور سوئے ہوئے ہیں. سیدہ حلیمہ نے نظریں بچا کے جب دیکھا تو اس سفید ریشم کے کپڑے کے نیچے سے نور کی شعائیں چھن چھن کر باہر آ رہی تھی. سیدہ حلیمہ سعدیہ نے حضرت سیدہ آمنہ سے اجازت چاہی. سیدہ آمنہ نے اجازت دی. حلیمہ آگے بڑھی اور آگے بڑھی اور آگے بڑھی، میرے نبی کے رخ سے نقاب ہٹایا. حلیمہ کی پہلی نظر رب کے محبوب کے چہرے پہ پڑی. اے حلیمہ تیری اس پہلی نظر کو میرا سلام ہو. حلیمہ سعدیہ کا مقدر دیکھو، اللہ کے محبوب کی آنکھیں بند ہیں، ہلکے ہلکے خراٹے لے رہے ہیں، آرام فرما ہے. حلیمہ قریب چلی گئی، فرماتی ہے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ نور کی شعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے، چہرے سے آسمان کی جانب بلند ہو رہی تھی، نور پھیل رہا تھا. حلیمہ آگے گئی، اللہ کے محبوب کے سینے پہ ہاتھ رکھا، رب کے نبی نے دونوں آنکھیں کھولی، مسکرا کے ٹکٹکی باندھ کے حلیمہ کو دیکھا، حلیمہ نے نبی کو دیکھا، نبی نے حلیمہ کو دیکھا. گویا آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے. حلیمہ بے خود ہو کے آگے بڑھی، میرے نبی کو اٹھایا، لب چومے، رخسار چومے، ماتھا چوما، سینے سے لپٹایا. حضرت عبد المطلب نے فرمایا حلیمہ بس بھی کر، بس بھی کر، پہلے طے تو کر لے، لے گی کیا، پہلے سودا تو کر لے. حلیمہ کہنے لگی عبد المطلب اب اور کچھ نہیں چاہیے، یہ بچہ مل گیا سمجھوں گی ساری کائنات مجھے مل گئی. ویکھو دائی حلیمہ دے پاک جاگے، ویکھو دائی حلیمہ دے پاک جاگے. وہ نبی پاک نو گود کھڑاؤں دیئے جدے اب پیران دی خاک نو نبی ترسن او دیاں لباں تے لباں ٹکاؤں دیئے. کھل کے کہہ دو سبحان اللہ. خدا آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، محبت سے بولو، کھل کے بولو، مل کے بولو، تھوڑے سے ہل کے بولو، گنبد خضرا کا تصور کر کے بولو اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے نبی کو اٹھایا. وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا وقت ہوگا. حلیمہ سعدیہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی، اللہ اکبر، خدا کی قسم حلیمہ محمد نو پایا جھپلے، عرش والے ویندے سی جھک جھک کے تھلے. حلیمہ محمد نو پایا جھپلے، عرش والے ویندے سی جھک جھک کے تھلے. بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، بڑے کرم والے کو لائی حلیمہ. بنو سعد کا دشت رشک چمن ہے، گلے ہاشمی چن کے لائی حلیمہ.
حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلی. تفصیلات میں کیا جاؤں, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پہ بات کرتا چلا جاؤں, رب ذوالجلال کی قسم رات ختم ہو جائے اس نبی کی بات ختم نہ ہو, کیونکہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. آقا تیری سیرت کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. حلیمہ سعدیہ جب لے کر آئی, فرماتی ہے بیت اللہ کا طواف کیا, حجر اسود کو بوسہ دینے لگی, تو اس سے پہلے کہ میں حجر اسود کی طرف بڑھتی, حجر اسود نے جھک کر نبی کا بوسہ لے لیا. پھر حلیمہ حلیمہ سبحان اللہ سبحان اللہ, حلیمہ رب کے محبوب کو اٹھا کر جب اونٹنی پر سوار ہوئی, خدا کی قسم اونٹنے 3 مرتبہ بیت اللہ کی طرف جھک کر سجدے کہ مولا تیرا شکر ہے آج میری پشت پہ نبیوں کا امام آ گیا ہے. پھر وہ اونٹنی اٹھی, پہلے لاغر تھی اب طاقتور ہو گئی, پہلے کمزور تھی اب شاذور ہو گئی, پہلے سست رفتار تھی اب برک رفتار ہو گئی, پہلے چلتی نہ تھی اب رکتی نہیں. سیرت نگار لکھتے ہیں وہ دائیاں جو حلیمہ کو رستے میں ملی, ابھی وہ رستے میں تھی, حلیمہ کی ڈاچی ان کے قریب سے شوں کر کے گزری. وہ حیران رہ گئی کہ ارے یہ تو حلیمہ جا رہی ہے, حلیمہ جا رہی ہے. آواز دے کے کہا حلیمہ بات تو سن. حلیمہ نے مڑ کے کہا ارے دائیوں میری ڈاچی رکتی نہیں. کہا حلیمہ لگتا ہے تو نے سواری بدل لی. حلیمہ کہتی ہے سواری نہیں بدلی, سوار بدل لیا. یہ سوار کی برکتیں ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں حضور کیا تشریف لائے. خدا کی قسم حلیمہ کے گھر میں بہار آ گئی. پہلے قحط سالی تھی اب خوشحالی آ گئی, پہلے خشک سالی تھی اب ہریالی آ گئی. پہلے حلیمہ کے گھر میں کھانے پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا, اب حلیمہ کو کھانے پکانے کی حاجت ہی نہیں, ضرورت ہی نہیں, کیونکہ وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی. اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی. جسے چومنے کے لیے کملی والے کے لب مل جائیں اسے کیا چاہیے, حلیمہ کا مقدر پہ قربان جائیں. حلیمہ سعدیہ تیرا مقدر تیری قسمت. حضرت حلیمہ سعدیہ, اور یہ بات محدث ابن جوزی نے اپنی کتاب میلاد رسول کے اندر نقل فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ قبیلے کے دوسرے لوگ, طائف کے لوگ اپنے غلاموں سے اپنے بچوں سے کہتے اپنی بکریاں وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں, پتہ نہیں کیا کھاتی ہیں, اتنا دودھ دیتی ہیں, اتنا دودھ دیتی ہیں, اتنا دودھ دیتی ہیں, گھر کے برتن ختم ہو جاتے ہیں, دودھ ختم ہی نہیں ہوتا. یہ برکت تھی کملی والے آقا کے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آنے کی. اور محدث ابن جوزی بہت بڑے علامہ, بہت بڑے محدث ابن جوزی نے یہ روایت بھی میلاد رسول کتاب کے اندر نقل فرمائی. فرماتے ہیں ایک دن طائف کی عورتیں آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئی, اکٹھی ہو کر بیٹھ گئی, ایچے مغویاں کرنے لگی. ایک نے کہا حلیمہ کی تو چال ڈھال نرالی ہوگی. دوسری نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی یہ حلیمہ کل تک تو اس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں تھا, اب اس کے جسم سے ایسی خوشبوئیں آتی ہیں جو ہم نے آج تک سونگھی ہی نہیں. دوسری نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رات کے وقت سارے طائف کے گھروں میں دیے گل کر دیے جاتے ہیں, چراغ بجھا دیے جاتے ہیں, حلیمہ کے گھر میں ساری رات دیا جلتا رہتا ہے. پتہ نہیں چراغ جلانے کے لیے اس کے پاس تیل کہاں سے آ گیا, پیسے کہاں سے آ گئے, کون سا خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا, اسے کیا مل گیا تو ساری رات دیا جلاتی رہتی ہے. تیسری نے کہا حلیمہ ہماری پرانی سہیلی ہے, ہم سے کچھ نہیں چھپائے گی, آؤ چل کے اس سے پوچھ لیتے ہیں. سوال کرتے ہیں. وہ عورتیں آئیں, آ کر حضرت حلیمہ سعدیہ سے سوال کرنے لگی. ایک نے کہا حلیمہ سچ بتا, جو خوشبو لگاتی ہے کہاں سے منگاتی ہے؟ ہمیں بھی عطا پتہ بتا دے. حلیمہ جو خوشبو لگاتی ہے کہاں سے منگاتی ہے؟ دوسری نے کہا ارے حلیمہ سچ بتا, جو ساری رات دیا جلاتی ہے, چراغ جلانے کے لیے تیل کہاں سے لاتی ہے؟ عورتوں نے سوال کیا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا. محدث ابن جوزی نے یہ روایت اپنی کتاب میلاد رسول کے اندر نقل فرمائی. اب حضرات ان عورتوں کا سوال عربی میں تھا, حضرت حلیمہ سعدیہ کا جواب عربی میں تھا. محدث ابن جوزی نے یہ روایت نقل فرمائی. ایک پنجابی کا شاعر اٹھا, اس نے اس کا ترجمہ پنجابی زبان میں کر دیا. اسے میں آپ کے ذوق کی نظر کرنا چاہتا ہوں. ایک بار کھل کے بولو سبحان اللہ, محبت سے کہہ دو, ذوق سے بولو, سارے بولو. شعر سنو اور شعر سن کر جھوم جاؤ. کملی والے آقا کے میلاد کی عظمت پر, میرے نبی کی نورانیت پر داد دے دو اور کھل کے سبحان اللہ کہہ دو. ایک دن کیا حلیمہ نو عورتاں نے, ایک دن کیا حلیمہ نو عورتاں نے نہیں ہن تے حال چنگا تیرے حال دا ہے, لہکاں ہوندیاں تیرے لباس وچوں, اتر ویکھیا نہ اے دے نال دا ہے.
مہکا ہوندیاں تیرے لباس وچوں اتر ویکھیا نا اے نال دا اے دیوارے بلدا ساری رات تیرا نہیں انجنا تیل کوئی طائف وچ بالدا اے سن کے کیا حلیمہ نے عورتاں نو نہیں انج لگدا میں منظور ہوئیاں سن کے کیا حلیمہ نے عورتاں نہیں انج لگدا میں منظور ہوئیاں بھکھی مردی سا میں سہیلیوں نہیں اڑتے رحمتاں نال بھرپور ہوئیاں جب دا مکے دے وچوں لال آندا میرے اتوں مصیبتاں دور ہوئیاں میں نہیں اتر لاؤں دی ساری مہکے دی اے دی مہک نال میں مشہور ہوئیاں دیوا میں سہیلیوں بال دی نہیں اے دے نور نال کندان نور ہوئیاں آ گیا وہ نور والا جس کا سارا قد جاءکم من اللہ نور. یہیں سے بات شروع ہوئی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں خدا کی قسم جب سے یہ محبوب میرے گھر میں آیا مجھے چراغ کی دیے کی ضرورت حاجت نہ رہی. میرے جس گھر کے جس کمرے میں جس گھر میں کمرے میں اندھیرا ہوتا میں سے مکی محبوب کو اٹھا کر لے جاتی اجالا ہی اجالا ہو جاتا روشنی ہی روشنی پھیل جاتی نور ہی نور پھیل جاتا. اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں ایسا محبوب عطا فرمایا. حضرات ذی وقار جہاں ہم میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں اپنے نبی کی عصمت پر قربان جاتے ہیں کملی والے آقا کا ذکر کرتے ہیں میلاد کی محفل سجاتے ہیں وہیں پر ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ کملی والے آقا کی تعلیمات کو بھی اپنائیں. ہمارا پیغام یہی ہے کہ میلاد مناتے جاؤ نبی کی سیرت تھوڑے بولے ہیں اب لگتا ہے سست پڑ گئے نبی کی سیرت اور یہ مسئلہ حل کرتا چلا جاؤں کہ کچھ لوگ سیرت مناتے ہیں ہم میلاد مناتے ہیں. سیرت منائی نہیں جاتی سیرت اپنائی جاتی ہے. ان پاگلوں کو آج تک یہی پتہ نہیں اس لیے وہ سیرت مناتے پھرتے ہیں. صدیاں ہو گئی سیرت مناتے وہ سیرت النبی کانفرنس سے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سیرت منائی نہیں جاتی سیرت اپنائی جاتی ہے اور میلاد اپنایا نہیں جاتا میلاد منایا جاتا ہے. اس لیے میلاد مناؤ اور نبی کی سیرت اپناؤ. اور وہ میلاد کے انکار کرتے ہیں جی میلاد نہیں تو میلاد کے بغیر تو سیرت بنتی نہیں. جب کسی کی سیرت آپ لکھیں گے سیرت پر بات ہوگی تو اس کا پہلا چیپٹر میلاد کا ہوتا ہے. کب پیدا ہوا کہاں پیدا ہوا کس کے گھر پیدا ہوا خاندان کیا تھا قبیلہ کیا تھا تاریخ ولادت کیا تھی یہ پہلا باب سیرت کا ہوتا ہے. اس کے بغیر سیرت مکمل ہو سکتی نہیں ہے. وہ کتنے نادان لوگ ہیں جو میلاد کو چھوڑ کر سیرت کی بات کرتے ہیں. سیرت اسی کی ہوتی ہے جس کا میلاد ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.